تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے۔ جب بھی کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی اٹیک تو میڈیا پر شور مچ جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹیررزم سے جتنے لوگ ہر سال مرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ایک خاموش دشمن کی وجہ سے مر رہے ہیں، جس کا ذکر ہم بہت ہی کم کرتے ہیں، اور اس دشمن کا نام ہے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج۔ اگر ٹیررزم اور گلوبل وارمنگ کا کمپیریزن کیا جائے تو ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال کچھ 100 لوگ مرتے ہیں، کبھی کبھار 200 اور زیادہ سے زیادہ 300۔ لیکن گلوبل وارمنگ اور پولوشن کی وجہ سے صرف ایک ہیٹ ویو میں کراچی میں 2015 کے اندر 1200 لوگ جان سے گئے، اور 2022 کے فلڈ کے اندر 1700 لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔ یعنی کہ ایک دن یا ایک سیزن کے اندر اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں جتنی ٹیررزم سے پورے سال میں نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ایک بات کلیئر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیررزم کو اگنور کیا جائے، بالکل بھی نہیں کیا جائے، لیکن ٹیررزم کے ساتھ ساتھ اگر ہم گلوبل وارمنگ پر بھی آواز اٹھانا شروع کریں تو شاید زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم گلوبل وارمنگ کے اثر کی بات کریں تو گلوبل وارمنگ صرف فلڈز یا ہیٹ ویو تک لمیٹڈ نہیں ہے، اس کا اثر روزمرہ کی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ SMOG اسموگ، جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک دھن ہے، جبکہ اصل میں یہ تو ایک زہر ہے۔ صرف لاہور کی اسموگ کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ کینسر، ہیستما اور ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور غریب انسان بھوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر سال کا درجہ حرارت حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اگلے 10 سال میں پاکستان نے اگر کچھ اقدامات نہ کیے تو کچھ شہر تقریباً ناقابل طور پر رہنے لائق بھی نہیں بچیں گے۔ یعنی کہ کلائمیٹ چینج صرف ایک نیچر کا مسئلہ نہیں بلکہ اکنامی، ہیلتھ اور سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ جب بھی ایک بندہ بم بلاسٹ سے مر جاتا ہے تو اس کی تصویریں تو وائرل ہوتی ہیں، مگر جب ایک مزدور ہارٹ اسٹروک سے گر کر مر جاتا ہے تو کوئی خبر بھی نہیں بناتا، نہ ہی اس کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، اور اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم بڑا مسئلہ ہے، جبکہ اصل میں کلائمیٹ چینج اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر ہمارے فیوچر کا بہت ہی بڑا خوف ہے، کیونکہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر کلائمیٹ چینج کو سیریس نہ لیا تو 2050 تک ہمارے بہت سے شہر ڈوب سکتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں، اور تقریباً 5 کروڑ لوگ کلائمیٹ ریفیوجی بن سکتے ہیں۔ سوچی ذرا، اصلی جنگ ٹیررزم کے خلاف نہیں بلکہ انوائرمنٹ کے خلاف ہے۔ یہ جنگ ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اسے پہچان نہیں رہے۔ ناظرین کرام، آتے ہیں ہم اس ویڈیو کی کنکلوژن کے اوپر۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دشمن صرف وہ نہیں جو آپ کے اوپر ہتھیار اٹھائے، اصل دشمن تو آپ کا وہ ہے جو ہمیں بنا آواز کے ہی مار رہا ہے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیررزم پر دھیان ہی نہ دیں، وہ بھی عنقریب ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اصل بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ٹیررزم اور گلوبل وارمنگ دونوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں کلائمیٹ چینج کو اگنور کیا تو اس کے نقصانات ٹیررزم سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور اس کا حل ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عادات کو بدلیں، پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں، اور ایک چیز جس کو ہمیں کرنے میں کم سے کم 10 سے 15 منٹ چاہیے، اور وہ ہے پودوں کو لگایا جائے، بجلی کو بچایا جائے، اور جتنا ہو سکے آواز کو اٹھایا جائے تاکہ حکومت بعد میں ایسی پالیسیز بنائے جو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے کام آ سکے۔ کیونکہ اگر ہم نے ابھی خاموشی اختیار کی تو کل یہ خاموشی ہماری ہی موت بن جائے گی، اگر یہ ہماری نہیں بنتی تو ہماری آنے والی جنریشنز کی موت بنے گی۔ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور اصلی دشمن ٹیررزم ہے، لیکن کل تک انشاءاللہ طور پر آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ سب سے بڑا دشمن ٹیررزم نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہی انوائرمنٹ تھا۔ اصل جنگ جو کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ سے لڑنی تھی، اس کی جگہ پر ہم نے سارا وقت ٹیررزم پر اسپینڈ کیا۔ میری جو آج کی ویڈیو ہے یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور ہاں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اویئرنیس کے طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا پھر کسی دن کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔